نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا سوال کر رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا مانگوں؟ آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھیں، صبر کے لیے تو پہلے مصیبت آئے گی پھر صبر آئے گا۔ تو یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا تو رب سے عافیت مانگ۔ مانا کیا ہے؟ مصیبت آئے کیوں؟ اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے، وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الجھ جائے، جب تو پریشان ہو جائے، جب تو تو اللہ سے عافیت مانگنا۔ جب تو عافیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی نا تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں رستہ بھی بڑی جلدی عطا فرمائے گا اور تیرے اوپر فضل فرمائے گا۔ عافیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں اگر کسی کو میسر آئے تو۔ ایک بزرگ تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت عافیت مانگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگ ان کو صالح جانتے تھے، نیک سمجھتے تھے کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں، عافیت ہی مانگتے ہیں۔ فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں، بعد میں خیال آیا اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا، یہ احساس بعد میں نصیب ہوا۔ فرماتے میں مزدوری کرتا تھا، مال برداری کرتا تھا، ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا، اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کا رویہ بھی بڑا ترس تھا، تکلیف ہوئی۔ تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی مالک اگر 2 روٹی بغیر مجھے مشقت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی کریم ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ دعا مانگ لی، ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کرانے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی، میرا بھی سر پھٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی، وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، مجھے جیل ہو گئی۔ 2 روٹیاں بغیر مشقت کے روز ملنی شروع ہو گئی۔ دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ 2 روٹیاں مل جائے نا بغیر مشقت کے، کہتے ہیں وہ 2 روٹیاں روز ملتی، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، پر جیل ہو گئی۔ فرماتے میں بڑا پریشان تھا، روز روٹیاں پابندی سے آتی اور بہترین آتی، کھانا ملتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری، اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا۔ کہتے پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور میں نے عرض کی مالک 2 روٹیاں نہیں، مجھے تو عافیت چاہیے، مجھے تو عافیت دے، میرے اوپر تو کرم فرما، تو نظر رحمت کر، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہی میرا، مہربانی کر عافیت عطا کر۔ فرماتے ہیں پھر خدا نے کرم کیا، کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے، کون کون میرے ضمانتی بنے اللہ ہی جانتا ہے۔ فرماتے ہیں دروازے بھی کھل گئے، رزق بھی ملتا ہے، صحت بھی میسر ہے، سجدہ بھی کر لیتا ہوں، سویرے تلاوت بھی کرتا ہوں، شام کو مدینے والے کی بارگاہ میں رج کے درود و سلام بھی عرض کرتا ہوں، میں ممکن ہوتا ہے تو کسی غریب کی داد رسی بھی کرتا ہوں۔ اب سمجھ آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے عافیت ہی مانگنی ہے، اس سے کرم مانگنا۔ ہم نے محدود دعائیں رکھی ہوئی ہیں، محدود، وہ جی فلانا کام میرا ہو جائے تو بھئی وہ ایک ہو گیا، اس کے بعد پھر نئی ٹینشن بن جائے گی، نہیں میں جی بچوں کی شادی کر لوں جی پھر میں فارغ ہوں۔ آپ شادی کر کے دیکھیں لاگو پتہ جائے گا کیسے فارغ ہوتے ہیں۔ آپ یہاں رکتے کیوں ہیں؟ آپ خدا سے عافیت کیوں نہیں طلب کرتے؟ اس کی بارگاہ سے وہ کیوں نہیں مانگتے کہ جو ایک قطرہ ملے تو دنیا اور آخرت کے سارے کام ہو جائے؟ اس سے اس کی رحمت کا سوال کرے، اس سے اس کے کرم کا سوال کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا اور جچی تلی اور جناب ناپ تول کر اور محدود چیزوں کا سوال کرنا، مالک سے مانگے، اور وہ جب دیتا ہے تو دیتا بھی بے حساب ہی ہے، وہ جب عطا کرتا ہے تو کرم کے دروازے کھول کے عطا کرتا ہے، ورنہ تو ایک الجھن سے انسان نکلتا ہے دوسری میں الجھ جاتا ہے، ایک گتھی کو سلجھاتا ہے۔ پھر اقبال رو پڑے تھے، کہنے لگے میں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ اللہ یہ بڑا میں نے ہیر پھیر دیکھ لیا، مجھے دیوانہ بنا، اب مجھے جنون ہو، اب میں کسی کے لیے رویا کروں، اب میں کسی کی یاد میں تڑپا کروں، اب میں رات کسی کے لیے میری آنکھیں بیدار رہیں، یہ بڑی ہو گئی دنیا داری، عقل کی گتھی حالانکہ نہیں سلجھتی، اور اقبال کہتے ہیں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ اور پھر کہنے لگے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے،
اب یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے، تو مٹی بن کے رہ گیا کیا؟ کہاں اپنی ساری توجہات کا قبلہ کس چیز کو؟ میرے عزیزو، اللہ سے عافیت. جب تک یہ مزاج نہیں ہم بناتے کہ مالک سے عافیت کا سوال کریں، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اس کی رحمتوں کے سپرد کر دیں، اتنی دیر تک زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آتا، قرار نہیں آتا. مشکات میں موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ بندہ نا اتنا پتلا نحیف اور لاغر ہو گیا تھا جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے، کمزوری ضعف طاری تھا. تو محبوب کریم نے اسے دیکھا تو بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے، تو کوئی دعا نہیں مانگتا، تو عافیت نہیں مانگتا اللہ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہی دے لے، قیامت کو نہ دینا. تو کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ، او خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں سہ سکتا، اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر، تو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو رب سے دنیا میں بھی حسنہ مانگ، بھلائی مانگ، تو آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگ، تو اس سے عافیت کا سوال کر. تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں اسی طرح ہی کروں گا. عزیز دوستو، ہم کہاں سہ سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں رب کی سزا ہم نہیں سہ سکتے، ہم کمزور ہیں تو گرمی نہیں سہ سکتے، شدید سردی نہیں سہ سکتے، شدت کی بھوک لوگ نہیں سہ سکتے، کوئی آزمائش نہیں سہ سکتے. وہ جو لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں چیز ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، نہ کو یار ہم تو یہ بھی نہیں سہ سکتے، ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں، ہمیں تو وہ معاف ہی فرمائے. ہم حساب والے ہیں ہی نہیں، ہم تو صرف معافی والے ہیں. ہم سے نہ حساب پوچھے، اس نے حساب پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی. اگر اس نے حساب پوچھا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی، اگر حساب پوچھا تو مشکلات سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گی. ہم سے تو وہ درگزر والا معاملہ کرے، ہم سے تو وہ کہے جا میں نے محبوب کے صدقے تجھے معاف کیا، جا تیرے لیے رحمت اور بخشش والا فیصلہ کیا. وہ کوئی سبب اس کی رحمت کسی سبب کو دیکھ لے اور درگزر کر لے. یہ جو ہم نبی پاک کی امت ہے نا، تو یہ ہمارے گرد اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا حصار ہے، یہ حصار ہے ہمارے گرد. وہ درویش نے کہا تھا نا کہ کروں شکر کتنا اور کروں فخر کتنا کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا. دیکھو بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. ابھی میں نے غلطی کی نہیں لیکن مجھے حضور کا غلام بنا دیا، بخشش کا بندوبست پہلے ہو گیا. اپنے مالک سے بیمار بھی اس سے عافیت مانگے، مقروض بھی اس سے عافیت مانگے، بے اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگے، صاحب اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگے، جو دولت کے حصول کے رزق حلال کے خواہش مند ہے وہ بھی اس سے عافیت مانگے، اور جن کی جھولی اس نے بھر دی ہے وہ بھی اپنے رب سے عافیت ہی مانگے. مالک سے جب سوال کرے، ایک بزرگ تھے انہوں نے تو اپنی انگوٹھی میں لکھوا لیا تھا کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، مگر جب بھی دیکھتا ہوں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ سے عافیت مانگنی. اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر دیکھو، میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری خواہش ہے کہ وہ تیری آرزو کرے پوری، اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. کچھ لوگ ایسی خواہشات بھی لے کے آتے ہیں کہ جو پوری نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے. اس لیے آپ کو پتہ ہے موت مانگنا جائز نہیں دین میں. مصائب سے گھبرا کر، مشکلات سے گھبرا کر، زندگی کے مد و جزر سے پریشان ہو کر موت کا سوال کرنا جائز نہیں. کس طرح جائز ہے؟ ان لفظوں کے ساتھ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے پھر تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عافیت کا سوال ہی ہے کہ یا اللہ رکھ بھی تب تک جب تک رہنا بہتر ہے. نبی پاک نے بھی ارذل العمر ہونے سے پناہ مانگی. ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنے حق میں ایسی چیزوں کا سوال کر رہے ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ہمیں مل جائیں تو ہمارا نقصان کریں.
قرآن حکیم ایک جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اگر سب لوگوں کو مال دے دوں تو بغاوت کریں، فساد ہو جائے۔ کیا مانا کہ اپنا نقصان کر بیٹھے لوگ۔ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بعض ایسی چیزوں کے سوالی ہیں کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کے کرم پر چھوڑنا ہے، اس سے عافیت